اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 14 بے مثل فضائل بتائیں گے۔ رافضی ایسے بونکتا ہے، بھلا یہ تو دیکھیں یہ صحابی کس قدر شانوں والے ہیں، جن خوش نصیبوں نے ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، چاہے یہ صحبت ایک لمحے کے لیے ہی ہو اور پھر ایمان پر خاتمہ ہوا، انہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ کیوں تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما عادل متقی پرہیزگار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، لیکن ان مقدس حضرات کی طویل فہرست میں ایک تعداد ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے جو ایسے فضائل و کمالات رکھتے ہیں جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ ان میں سر فہرست وہ عظیم ہستی ہیں جب حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اے عاشقان رسول، آئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے متعلق چند ایسے فضائل و کمالات سنتے ہیں جن میں آپ بے مثل اور بے مثال ہیں۔ نام صدیق، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ رفیق ہجرت، جب کفار مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ یار غار، اسی ہجرت کے موقع پر صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر میرے ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ جنت میں پہلے داخل کون ہوگا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا شخص تم ہی ہو۔ 3 لقمے اور 3 مبارک بادیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا اور سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 لقمے عطا کیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پہلا لقمہ دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اے رفیق تجھے مبارک ہو۔ تیسرا لقمہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے صدیق تجھے مبارک ہو۔ سب سے افضل سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم میں سے سب سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبی اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا ہے اور نہ ہی غروب ہوا؟ گھر کے صحن میں مسجد۔ ہجرت سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنائی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ہوش سنبھالا تو والدین دین اسلام پر عمل کرتے تھے، کوئی دن نہ گزرتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے دونوں کناروں صبح و شام ہمارے گھر تشریف لاتے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لیں، پھر وہ اس میں نماز پڑھتے تھے اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ مشرکین کے بیٹے اور ان کی عورتیں سب اس کو سنتے اور تعجب کرتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل گہرا دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے۔ حوض کوثر پر رفاقت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے صاحب ہو حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں۔ سب سے زیادہ مہربان شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو سیدنا جبریل
جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی ابو بکر آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے تو آپ کے بعد آپ کی امت کے معاملات سنبھالیں گے اور وہ امت میں سب سے افضل اور امت پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ صدیق اکبر کے احسانات۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔ خاص تجلی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور تشریف لے جانے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی پیش کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا اے ابو بکر اللہ پاک تجھے رضوان اکبر عطا فرمائے۔ عرض کی گئی وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمام بندوں پر عام تجلی اور تم پر خاص تجلی فرمائے گا۔ وسائل و مدفن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 22 جمادی الاخر 13 ہجری پیر اور منگل کی درمیانی رات مدینہ منورہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان 63 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے قائد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔